7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 40,000 سے زائد انسان شہید ہوئے۔ جن میں 16,000 بچے اور 11,000 خواتین شامل ہیں۔ تقریباً 10,000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جبکہ 2 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ مساجد شہید، اسکول ویران، ہسپتال خاکستر، 885 طبی کارکن شہید، 172 صحافی خاموشی سے دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں۔ $33 ارب سے زائد کا مالی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ یہ صرف اعداد نہیں، یہ وہ خواب ہیں جو والدین نے اپنے بچوں کے لیے دیکھ رکھے، وہ مسکراہٹیں ہیں جو اب صرف تصویروں میں قید نظر آتی ہیں۔ جب ہم فلسطین پر بات کریں تو ہمیں صرف تاریخ نہیں، یہ خون رنگ اعداد و شمار بھی یاد رکھنے ہوں، تاکہ سچ صرف ماضی کی گرد نہ رہے بلکہ حال کی فریاد بھی بن کر دنیا کو جگائے رکھے۔ یہ صرف ایک تنازع نہیں، یہ دلوں کو چیر دینے والی ایک داستان ہے۔ یا رب قصدنا في البرج، انا في البرج. اطلعوا اطلعوا يا اخواتي، اطلعوا اطلع يا مس. ايش هاي شوي بالراحة يا عمري، بالراحة يا عمري، ما تخافيش يا عمري، ما تخافيش. يا رب يا رب يا رب اهلي يا رب، ما تخافوش. آج جب ہم اپنے گھر، دفتر، مسجد، مدرسے یا پھر کہیں دوستوں کی کچہری میں بیٹھے ہوں، ہر سمت ایک ہی آواز گونجتی ہے: فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ظلم آج سے نہیں ہے، صدیوں کی غلطیوں، سازشوں اور بے وفائیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اس جنگ کے پیچ و خم، اس کے خفیہ کرداروں کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ فلسطین وہ سرزمین جسے دینی، مذہبی اور تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں مسجد اقصیٰ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ تک نماز ادا کی۔ اسی جگہ سے سفر معراج کا بھی آغاز۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں بہت سے انبیاء کرام نے قیام فرمایا۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب اولو العزم پیغمبروں کا تعلق اسی مقدس سرزمین سے، اور انہی کی نقوش یہاں آج بھی زندہ ہیں۔ 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کے دور میں فلسطین اسلام کے زیر نگیں آیا اور 1200 سال تک مسلمانوں کے زیر اثر رہا۔ سوائے اس دور کے بیچ میں تقریباً 80 سال صلیبیوں نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح حاصل، مگر 1948 میں ایک بار پھر یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اسی عرصے میں عثمانی سلطنت کے زوال نے حالات کو اور بگاڑ دیا۔ صفویوں کی بغاوت، نپولین کا مصر پر حملہ اور برطانیہ اور فرانس کی عرب دنیا میں مداخلت بالآخر ہمیں 1917 کے معاہدہ بلفور تک لے آئی، جس نے صہیونی اتحاد کو جنم دیا۔ برطانیہ نے 1948 تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور لاکھوں یہودیوں کو آباد کیا۔
جن میں سے زیادہ تر خضر اور اشکنازی نسل کے تھے، جن کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی اصل روس کے جنوبی علاقوں سے تھی، جبکہ موجودہ فلسطینی لوگ کنعانیوں کی نسل سے۔ 14 مئی 1948 کو ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ صرف زمین نہیں چھینی گئی، 294 کالونیاں بسائی گئیں، 25,000 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا اور تقریباً 56 لاکھ فلسطینی بے گھر کر دیے گئے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ مصر نے 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اوسلو معاہدے 1993 کے تحت کچھ عرب حکمرانوں نے اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت دے دی۔ فلسطینی اتھارٹی کو اسرائیلی نگرانی میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نہ فوج رکھنے کا اختیار، نہ سرحدوں پر آزادی، نہ مزاحمت کا حق۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں ہر پتھر کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، ہر گلی عقیدت کی خوشبو سے مہکتی ہے۔ یہاں یروشلم یعنی القدس ہے، جس میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں انبیاء کرام علیہم السلام نے عبادتیں کی اور نمازیں ادا فرمائی۔ الخلیل کا شہر مسجد ابراہیم کی وجہ سے ممتاز ہے، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہم السلام اور دیگر مقدس ہستیاں آرام فرمائیں۔ بیت اللحم وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے ولادت پائی، اور غزہ کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آسودہ خاک ہیں، اور یہی شہر امام شافعی رحمہ اللہ کی جائے ولادت بھی۔ نابلس علم و شعور کا مرکز ہے، جہاں حضرت یوسف کے بھائیوں نے سازش کی۔ رملہ اور اسقلان تاریخی اور تجارتی اہمیت کے حامل دو شہر، جنہوں نے صحابہ اور محدثین کی میزبانی کی اور اسلام کے سنہری دور کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ دوستو، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک حوالہ ہے، اور یہ ایک صدا ہے۔ آج جب ہم فلسطین میں ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں، صرف دشمن کو کوسنے سے بات نہیں ہوتی، اور نہ بات بنے گی۔ ہمیں امت مسلمہ کی نادانیاں بھی یاد رکھنی ہوگی۔ ترکی، شام، سعودی عرب اور یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، سب کے اندرونی انتشار نے دشمن کو طاقت بخشی۔ ہاں، ایران کو ہمارا سلام۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم۔